بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اعدى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھی یہ شان مصطفیٰ کیسوں کو کیا بنا دیا، دیکھی یہ شان مصطفیٰ کیسوں کو کیا بنا دیا، وہ جو تھے راہزن انہیں رہنما بنا دیا، وہ جو تھے راہزن انہیں رہنما بنا دیا۔ ان کے قدم کی برکتیں دیکھو خدائے پاک نے، ان کے قدم کی برکتیں دیکھو خدائے پاک نے، ان کے قدم کی خاک کو خاک شفا بنا دیا، ان کے قدم کی خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ کانپے علی کے نام سے کیوں نہ جہاں کے شیر سب، کانپے علی کے نام سے کیوں نہ جہاں کے شیر سب، ان کے خدا نے جب انہیں شیر خدا بنا دیا۔ کانپے علی کے نام سے کیوں نہ جہاں کے شیر سب، ان کے خدا نے جب انہیں شیر خدا بنا دیا۔ کرب و بلا میں دے کے سر اپنا میرے حسین نے، کرب و بلا میں دے کے سر اپنا میرے حسین نے، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا۔ رب نے حضور غوث کو کیا کیا دیے ہیں مرتبے، رب نے حضور غوث کو کیا کیا دیے ہیں مرتبے، خیر الورا کا جانشی غوث الورا بنا دیا، خیر الورا کا جانشی غوث الورا بنا دیا۔ رب نے حضور غوث کو کیا کیا دیے ہیں مرتبے، خیر الورا کا جانشی غوث الورا بنا دیا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ شعر یاد نہیں آ رہا ہے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ہے: والی ہند کر دیا خواجہ پیا بنا دیا، وہ جو معین دی ہوئے ان کو خدائے پاک نے، وہ جو معین دی ہوئے، وہ جو معین دی ہوئے ان کو خدائے پاک نے، والی ہند کر دیا خواجہ پیا بنا دیا۔ سالی میں قادری کرم تجھ پہ ہے تیرے پیر کا، جس نے تجھے حضور کا مدح سرا بنا دیا۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، روشن مسجد کی 6 روزہ چھٹی شریف کے مجالس میں آپ سب لوگ شرکت کیے ہوئے ہیں۔ یہ مجلسیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور اس کے محبوبین کے تذکرے کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس سے ہمارے دلوں کو روشنی ملتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے
اور صالحین کا تذکرہ اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کے بارش اور رحمتوں کے برسنے کا مقام ہے۔ اور کیا ہی اچھا یہ تذکرہ ہے کہ جس سے نیکیوں میں اضافہ ہے۔ ورنہ اس کی بات کرنے میں ڈر ہے غیبت ہو کر کئی نیکیاں ختم نہ ہو جائے اور گناہ نہ بڑھے۔ یہ وہ تذکرے ہے جس ذکر سے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں۔ تو اللہ والوں کی تعلیمات جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور میں نے ایک حدیث قدسی پڑھی، اور جو آیت پڑھی ہے میں نے سورہ مریم کی پڑھی ہے 16ویں پارے میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ رہی بات جنت کی، ہم اسے وارث بناتے ہیں ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اولیاء کرام متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور ان متقی اور پرہیزگاروں کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے حبیب سے، حبیب آپ کہہ دو، یعنی کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من اعدى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ پاک فرماتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور آج کا زمانہ، آج کے دور میں لوگ ماں باپ کے بے ادب تو ہے، لیکن اب ان کی بے ادبی بڑھتے جا رہی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی تھوڑی بہت دنیا کی تعلیم کیا آ گئی اور اپنے آپ کو جو ہے میچورڈ سمجھنے لگا، ویل ایجوکیٹ سمجھنے لگا، تو کہنے لگا کہ یہ وہ آستانے اور یہ مزارات کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتا ہے یہ کفر اور شرک کے اڈے ہیں۔ اس کی جرأت دیکھیے آپ بولنے والے کی۔ جن بزرگوں نے کفر اور شرک کو ختم کیا، ان کو کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہاں قبر پرستی ہوتی ہے اور یہ کفر شرک کی جگہ ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کے گھر کیا ایمان فرشتے لے کر آئے تھے؟ اسلام کی دعوت ان کے گھر پہ کیا فرشتوں نے کی؟ کون سا فرشتہ تمہارے گھر دعوت دینے کے لیے آیا تھا؟ تو کہیں گے نہیں وہ ہمارے باپ دادا۔ تو باپ دادا پہلے کیا تھے ذرا بتائیے؟ ان کو ایمان کس نے بتایا؟ اسلام کس نے سکھایا؟ اور وہ یہ قرآن صحیفہ اور یہ حدیثی کتابیں اور یہ تفاسیر، یہ تو آج ترقی یافتہ دور میں اویلیبل ہے، موجود ہے۔ ورنہ اس زمانے میں سینے میں قرآن محفوظ خراسان سے کون لے کر آیا؟ سینوں میں قرآن محفوظ زنجان سے کون لے کر آیا؟ سینوں میں محفوظ قرآن سمنان سے کون لے کر آیا؟ یہ اللہ والوں نے لایا ہے اور ہمیں سنایا۔ جب ہم یہ اسلام کے پیروکار ہوئے، دل میں ایمان کی شمع روشن ہے اور یہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا فیضان ہے۔ پتہ نہیں کون سا سبق پڑھ رہے ہیں کہ اللہ والوں کا سبق بھول گئے، اگلا پاٹ اور پچھلا سپاٹ۔ تو آج کی جو تعلیم ہے کہ جو لوگ معاذ اللہ بزرگوں کو برا بھلا کہتے، بے شک ہوں گے، آج لوگ ڈھونگی بنے پھرتے ہیں۔ اب کاروبار انگوٹھی کو ہنگا تو ہم کیا کریں گے؟ انگوٹھیاں پہن لیے، اسے ہم کیا کر سکتے ہیں؟
الگ الگ رنگ برنگے کپڑے سے بطن کر لیے. لیکن دیکھیے آج کا جو عنوان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ تعلیمات. ان کی تعلیمات میں کیا ہے؟ کتب دیکھیے، معرفت اولیاء، دلائل العارفین. حضور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجالس ہوتی تھی، اللہ والوں کی مجلس ہے. ہماری مجلس تو دیکھو، یہ بظاہر ایسی ہی مجلس ہے ہماری. ان کی مجلسیں روحانیت سے بھرپور ہوتی تھی. اور خواجہ صاحب کی جو مجلسیں ہوتی تھی، اس مجلسوں کو لکھنے والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. تو تقریباً یعنی کہ 12 مجلسیں آپ نے لکھی، یا سرکار غریب نواز کی باتیں اقوال آپ نے کہ 40 مجلسیں لکھی. الگ الگ وہ کتب میں ہیں، سیر العارفین، دلائل العارفین، انیس الارواح، معرفت اولیاء، سیر اولیاء، الگ الگ کتابیں. لیکن جو کتاب ہے تو خواجہ صاحب کے ملفوظات دلائل العارفین. دلائل العارفین میں دیکھیے خواجہ صاحب کے کیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، میں اس کو اختصار میں جو ہے وہ سنا دوں گا آپ کو. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ بندہ جب ایمان والا ہوتا ہے، جب مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو پہلی منزل اس کی شریعت ہوتی ہے. اور وہ شریعت پر جب پابند ہو جاتا ہے، صوم و صلات کا، عبادت کا، یہ سب پابند ہو جاتا ہے، پابند ہو گیا، 5 وقتہ نمازی بن گیا. جب شریعت کا پابند ہو گیا تو وہ شریعت کی پابندی اسے دوسری منزل پہ پہنچاتی ہے، اور وہ دوسری منزل ہے جس کا نام ہے معرفت. جب بندہ معرفت پہ پہنچ جاتا ہے، اب آپ بولیں گے شریعت کے بعد معرفت یہ کیا ہے؟ تو شریعت پر بندہ چل چل کر جب پابند ہو جاتا ہے تو اب اس کو پردے اٹھنے لگتے ہیں، اس کو خشوع و خضوع، نماز میں اس کو ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ تجلیات محسوس کرتا ہے. اور جب پابند ہو جاتا ہے شریعت کا، روزوں کا، رمضان میں روزے رکھ رہا ہے، نوافل روزے رکھ رہا ہے، اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، تکبیر اولیٰ سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ رہا ہے، سال بھر ہو رہے تو زکوٰۃ دے رہا ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، نوافل کا اہتمام ہے. جب شریعت کا پابند ہو گیا تو دوسری منزل معرفت پر پہنچ گیا. اور جب معرفت پہ ثابت قدم رہا تو خواجہ صاحب ذکر فرماتے ہیں اس کے لیے طریقت، دوسری منزل فرماتے طریقت. جب شریعت کا پابند ہو گیا تو دوسری منزل اس کے لیے طریقت ہوتی ہے. جو کسی شیخ کے پاس وہ زانو تلمس طے کرتا ہے اور شیخ اس کو منزل طے کراتا ہے. اور کیسی منزل طے کراتا ہے کہ پھر وہ مرید 20 سال تک خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رہتا ہے، اور جب اس سے اپنا شیخ مکہ مدینے میں لے کر آتے اور فرماتے معین الدین ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، تو کہا آسمان دکھ رہے ہیں، اور آسمان کے اوپر عرش نظر آ رہا ہے. یہ طریقت کی منزلیں ہیں. طریقت پر ثابت قدم رہتا ہے جب مرید، اور شیخ جب اس کو جب پروان چڑھاتا رہتا ہے تو پھر وہ طریقت کی طرف چل کر پھر معرفت کی طرف پہنچتا ہے، اور پھر انوار و تجلیات کے نظارے اسے ہوتے ہیں اور سب اسے نظر آنے لگتا ہے. کوئی چیز اس کے لیے پوشیدہ نہیں رہتی. اور جب معرفت کا وہ جام پی لیتا ہے اور معرفت پر سبق ثابت قدم رہتا ہے تب اس کی منزل حقیقت ہوتی ہے، جس کو عرفاء اور اولیاء اللہ کہتے ہیں، حقیقت کی منزل. اب حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت مولا علی ذکر کرتے ہیں کہ بندہ جب حقیقت کی منزل طے کرتا ہے تو فرماتے میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کی تجلیات کا دیدار نہ کر لوں. تو ہم غور کریں، یہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں. شریعت کی پابندی کے بعد جب طریقت ہے، طریقت پہ ثابت قدمی کے بعد جب معرفت ہے، معرفت پہ ثابت قدمی کے بعد تب حقیقت ہے. اور عرفاء اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ طریقت اسی وقت ہے جب شریعت ہو، معرفت اسی وقت ہے جب شریعت ہو، حقیقت اسی وقت ہے جب شریعت ہو. اور اس کی مثال اللہ والوں نے، خواجہ بایزید بستامی، حضرت ذوالنون مصری رحمہم اللہ، ان بزرگوں نے یہ دی ہے کہ ایسی مثال ہے معرفت اور طریقت اور حقیقت کی کہ
جس طریقے سے بال ہو، اور بال جب ہے تو اس میں مانگ جب پڑتی ہے تو وہ طریقت ہے، اور جب بال ہی نہیں ہو تو مانگ کب پڑے گی؟ تو بغیر بال کے مانگ نہیں ہے، اسی طریقے سے بغیر شریعت کے طریقت نہیں، معرفت نہیں، حقیقت نہیں۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صوفیہ کی تعلیمات میں بتائی شریعت کی پابندی پہلے ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس چل رہا ہے 4 رجب کو، حضرت رابعہ بصریہ کا عرس ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ اے لوگو، کسی کو ہوا پہ اڑتا دیکھ کر اس کا فرشتہ نہ ہو جاؤ کہ یہ وہ ہوا پہ اڑ رہا ہے، اور تم اس کے دیوانے نہ بن جاؤ، اس کے ساتھ نہ ہو جاؤ، کوئی بڑی بات نہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ بھی ہوا پہ اڑتا ہے، چڑیا، کبوتر، کوا، اب ہوا میں اڑ رہا ہے کوا، آپ کے دیوانہ وار اس کے پیچھے پھر رہے ہو؟ تو اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھتے، اگر وہ شریعت کا پابندی اور ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ گمراہ کر رہا ہے۔ شریعت کا پابند نہیں، شریعت کو چھوڑ کر اگر وہ پانی پر چڑھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا پانی پر میں تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ تو شریعت کا پابند ہو، استقامت ہو۔ یہ تعلیم یہ بتائی کہ معرفت کے نور کے بعد جب معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے تب بندہ حقیقت کی منزل پر پہنچتا ہے، اور حقیقت کی منزل کے بعد دیکھیے آپ پھر کیا منزلیں ہوتی ہے، وہ اہل اللہ نے بتایا، بزرگان دین نے بتایا، وہ حقیقت کی منزل ہوتی ہے کہ بندہ اس طرح نماز پڑھے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہو، اور اگر اس کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے تو کم از کم اپنے اندر یہ محسوس کرے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کم درجے کی علامت ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے وہ پڑھے، اور یہ اللہ والوں کی علامت ہے کہ وہ خدا کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم تم تصور رکھتے ہیں کہ منہ میرا کعبے کی طرف، اور اللہ والے کعبے کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی شان اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی شان رفع ہوتی ہے۔ ہم تم آ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تم سوچتے کہاں مصلی ہو اور نماز پڑھے، اور وقت کا کہ بڑے بڑے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ سنا ہے ہندوستان میں ایک نظام الدین بدایونی ہے، وہ عالم کہ کبھی آتا ہے جس سے ملاقات کرے؟ تو ایک بزرگ نے کہا کبھی کبھی فجر میں وہ حرم میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ وزنی جسم جو ہے وہ اس کے لیے آڑ نہیں ہوتا، اس کی روح پھر وہ ادھر ادھر تفریح کرتی ہے اور وہ پھر پہنچ بھی آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز ذکر فرماتے ہیں تعلیمات میں، نماز بندوں پر خدا کی امانت ہے، اور جو نیک ہوتا ہے مومن ہوتا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو فجر کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ ظہر کی اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، ظہر کی امانت کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے۔ یہ صوفیہ کی تعلیمات ہے۔ تو فرمایا نماز کی اہمیت سب سے اہم، اللہ کی امانت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ فرما رہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جس کی نماز میں خشوع و خضوع۔ پرسوں قریش مسجد میں میری تقریر کا عنوان ہی تھا کامیابی کس کی، کامیاب کس کے لیے؟ تو مفسرین نے، اولیاء اللہ نے 10 علامات بتائی کہ وہ کون کامیاب مومن ہے۔ تو نمبر 1 علامت ہے کہ نماز میں خشوع خضوع، وہ مومن کامیاب ہے۔ ہمارا موبائل مصلی پہ رکھا ہے، وائبریٹ ہوتا ہے تو پیر میں محسوس ہوتا، تو فوراً دل میں خیال آتا ارے وہ اس کا فون آ رہا تھا عبد الرحمن کا،
یا SMS آتا وائبریٹ ہو گیا تو سوچتے اماؤنٹ کریڈٹ تو نہیں ہوا. دیکھیے نا ہمارا خیال. تو اسی لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ والوں نے بتایا جب شیخ کے پاس آؤ تب جس طریقے سے چپلے باہر دہلیز پہ رکھ دیتے ہو، اسی طریقے سے جب اللہ کے گھر میں بھی آؤ تو دہلیز پر باہر دروازے میں سب دنیا کو باہر رکھ دو. اللہ کے بادشاہ سب سے بڑے بادشاہ کے پاس آتے ہیں، جھمیلے وغیرہ سب لے کے آ رہے، یہ لے کے آ رہے، وہ لے کے آ رہے. کیوں لے کے آ رہے؟ یہاں سے تو سب لے کے جانا ہے، اس دربار سے سب لے کے جانا ہے اللہ کی بارگاہ سے. تو کیا پہلے خشوع خضوع کتنے کہتے ہیں کہ روحانیت ہو، پوری توجہ ہو، فوکس ہو، پوری نماز میں کان کھجا رہے، کپڑے سیدھے کر رہے، یہ سیدھا کر رہے، پیر ادھر کر رہے، ہاتھ ادھر کر رہے، ٹوپی کو پکڑ رہے، کبھی کیا کر رہے، کپڑوں کو سمیٹ رہے. یہ خشوع خضوع نہیں ہے. تو پہلا عمل کامیاب مومن کی علامت یہ ہے کہ نماز میں خشوع ہو. دوسرا عمل یہ ہے مومن کی علامت یہ کہ بے ہودہ بات سے بچے. یہ الذین هم عن اللغو معرضون، قرآن نے کہا سورہ مومنون پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1، 18واں پارہ ہے. الذین هم عن اللغو معرضون، یہ کامیاب مومن کی علامت ہے کہ وہ بے ہودہ باتوں سے دور رہتا ہے. اور جو بول رہا اے چھچورے، اے نپے، اے چپے، یہ تو بہت ادب میں بول رہا میں. ورنہ ہم جوان بچے جو ایک دوسرے کو بلا رہے نا تو گالیوں سے بلاتے ہیں، گالیوں سے. اور میں تو کالج سے گزرتا ہوں نا، ایک مرتبہ جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو 2 لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ ایک لڑکا ہے. گندی گالی دے کے لڑکے کو اس نے مخاطب کی لڑکی میں فوراً پلٹا تو فوراً منہ چھپائے اور بھاگے کہ سر نے بات سنی. مطلب بے شرم لڑکیاں گندی گندی باتیں کر رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں لڑکوں کو، غلط نام سے پکار رہی ہیں. کیا ہو گیا ہمارا ماحول؟ مسلمان میں وہ خوب باقی نہیں ہے، جذبے اندرو باقی نہیں. صفِ کج ہے دل پریشاں سجدے بے شوق، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. صبا سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف نام کے مسلمان رہ گئے بس. چھچوری باتیں، گندی باتیں، گندے گندے الفاظ، ایک دوسرے کو گندے گندے باتوں سے پکارنا، بےہودہ باتیں کرنا. قرآن نے واضح کہہ دیا الذین هم عن اللغو معرضون قد افلح المؤمنون، مومن وہ ہے جو بےہودہ باتیں نہیں کرتا. چھوٹے چھوٹے بچے گندی گندی باتیں کر رہے. بچے سے پوچھو بیٹا تو نے کہاں سے سیکھا؟ کہ بولے بڑے بھیا نے بولے تھے، ان کے دوست کو، ابا نے بولے تھے. اور جن کے گھر میں کچھ بولتے نہیں، بولے کہاں سے سیکھا؟ تو بولے کارٹون میں بول رہا تھا، وہ موبائل پہ سنا میں نے. تو پیارے بچوں، بےہودہ بات نہیں کرنا ہے. گندی گندی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے سننے والے کے کان محسوس ہوتے کہ بوجھل ہو گئے میرے کان میں، کیا سن لیا میں نے. ایک شریف آدمی جو کبھی بولتا نہیں اس طریقے سے، اس کے لیے بڑا بار ہوتی اسی باتیں. تو مومن کی علامت یہ ہے، بزرگوں نے یہ بتایا، اور قرآن کی تفسیر میں بزرگوں نے بتایا. دوسرا عمل کیا ہے؟ بےہودہ بات سے مومن بچتا ہے. تیسرا عمل ہے مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے. مومن کون ہے؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے. کب؟ سال کے آخر میں. کس پر؟ انکم پر نہیں، سیونگ پر. واہ واہ واہ. میں بھی سیلریڈ ہوں، امپلائی ہوں میں، میری بھی انکم ہے. جب ٹیکس آتا ہے پریشان ہو جاتا ہوں میں، ایک سیلری میری ٹیکس میں چلی جاتی ہے. واہ تیرا فیضان پروردگار، کیا شرعی نظام ہے. اسلام کا احکام ہے انکم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سیونگ پہ زکوٰۃ ہے، وہ بھی ایئر کمپلیٹ ہونے کے بعد. اور کتنا ہے حضرت؟ 100 روپیے پہ
₹2.5, 40,000 पे ₹1,000, 80,000 पे ₹2,000, 1 लाख पर ₹2,500। ये हमारी तुम्हारी ज़कात है जो हमको साल पर देना है। सोना वगैरह जो भी है, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, जो भी प्रॉफिट है उसका सेविंग जो है, सेविंग के ऊपर जहाँ भी सेव है हमारा, जहाँ भी महफूज है, ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, अमाउंट है, कैश है, अकाउंट में है, पॉलिसीज़ में है, जहाँ भी बैलेंस है, हमको 2.5 देना है। लोग बोलते हैं 1 लाख पे 2,500, 2 लाख पे 5,000, 4 लाख पे 10,000, बहुत ज़्यादा है। 10,000 रुपये देना है 4 लाख पे। वो 4 लाख किसने दिया? वो किसकी अता है? सेविंग है, वो इनकम नहीं है। इनकम तो आपके पास लाखों में हो रही है, टर्नओवर काफ़ी हो रहा है आपका, CR में भी जा सकता है। सेविंग क्या है? फिर भी लोग वकालत करते हैं। 1 लाख पे 2.5, आपको 2,500 रुपये देना है। 97,500 किसके? आपके। ओह, अब आओ ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी से पूछते हैं, हज़रत ज़कात कैसी है? तो कहा हमारी बताना या अवाम की बताना? ओह भाई, सूफिया की बताना, उर्फा की बताना या अवाम की बताना? तो कहा हज़रत पहले अवाम की बताओ। तो कहा 2,500 देना है, 97 जो पूरा रखना है, 2.5 देना है। अच्छा सूफिया की बताइए। तो कहा सूफिया की ज़कात ये है कि वो 2.5 खुद रखते हैं, बाकी सब बांट देते हैं। आय आय आय, तो बताइए ना उर्फा क्या है, अल्लाह वालों की तालीमात क्या है? अरे उन्हें भी तो फिक्र होनी चाहिए ना। तो क्यों फिक्र नहीं करते? कहा छोड़ फिक्र दुनिया की, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वालों की सूफिया की तालीमात ये है। उर्फा ये कहते हैं कि उन्होंने बताया कि हम इतना रख लेते हैं, और उन पर तो ज़कात फ़र्ज होती ही नहीं, वो इतना अपने पास रखते ही नहीं कि ज़कात उनके ऊपर वाजिब हो जाए, बांटते रहते हैं। तो कहाँ ये कि तीसरा अमल जो है नेक और कामयाब मोमिन की, कि कामयाबी उसकी है जो ज़कात दे। नंबर 4, कामयाबी उसकी जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। और देखिए अल्लाह वाले जो है परहेजगार, वो अपनी बात इस तरह रखते कि उसमें बेशर्मी की बात ना हो, तो वो तो अपने शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करेंगे, वो तो बाहया होते हैं। और आज हम देख रहे बेहया बने हुए। सुबह सुबह देखिए आप वॉकिंग के लिए चल रहे हैं, वो क्या पहन के रखा है? 3/4 तो चला ही गया, अब तो 3/4 रहा ही नहीं। कहाँ जा रहा हूँ? बोले जिम में जा रहा हूँ। तो क्या सबको बता के जा रहे कि सब वॉकिंग कर रहा हूँ मैं? फिर नमाज, कपड़े इस तरह पहन रहे, झुक जाओ तो सब नज़र आ रहा है। अल्लाह माफ़ करे, ख़वातीन का लिबास कितना बदल गया। जो चीज़ हिजाब की थी उसे फैशन बना दिया। तो मोमिन की अलामत ये है वो कि अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। ये कुरान सूरह मोमिनून में उसकी तफसीर उलमा उरफा ने किया। नंबर 5, अमानत में ख़यानत करना। अमानत में ख़यानत मोमिन नहीं करता, मोमिन अमानत की पासदारी करता है। अल्लाह वालों को देखो, जो उनके पास अमानत दी जाए बराबर, अल्लाह वालों ने तो इतना परहेजगारी का एहतमाम किया, जो सिक्के दिए वो सिक्के नहीं बदलते थे, नोट दिए नोट नहीं बदलते थे, सीरियल नंबर, अमानत है। और आज तो हम बिल्कुल बेधड़कले से भाई किसी ने अमानत दी कि ये गाड़ी जो मैं जाके आ रहा हूँ आपके यहाँ पार्क किया मैंने, गया क्या? जैसे ही गया वो फ़ौरन खाए, गाड़ी लेकर खाए। और आज तो ऐसा हो गया भाई इधर उधर पार्किंग नहीं देते, आपकी पार्किंग में लगा रहा हूँ गाड़ी, भाई अमानत है। कभी कोई गाड़ी इधर उधर हटानी तो चाबी भी दे के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं? जाइए जाइए, कोई आपकी गाड़ी कोई हाथ लगाएगा नहीं, अब मैं सब कुछ लगा दूँगा। उसके बाद पूछे भाई मेरी गाड़ी महफूज है? ऐसा हाँ महफूज है, पार्किंग में लगी हुई है। ट्रैकर में तो बता रहा कोल्हापुर में।
وہ GPS وغیرہ سسٹم لگا ہوا ہے؟ ارے وہ ضرورت تھی کچھ نہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا، کامیابی اس کے لیے جو امانت کی پاسداری کرے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ چھٹی علامت بتائی مومن کے کامیابی کی، اپنی نمازوں کی نگہبانی کرے، اسے ہمیشہ پڑھتے رہے، صحیح وقت پہ پڑھتے رہے، صحیح طریقے سے پڑھتے رہے، کامیاب مومن وہ ہے۔ اور اللہ والوں کو دیکھو، اللہ اکبر، 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ وہ رات بھر عبادت پڑھتے۔ سرکار غریب نواز 30 سال اپنی زندگی میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ جو بندہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہو 5 وقتوں کا اہتمام نہیں کرتا ہوں گا؟ میں کہتا ہوں غریب نواز کی چھٹی منانے والوں، غریب نواز کے نام پہ کھیر پینے والوں، فاتحہ دینے والوں، ذرا خود اپنے گریباں میں جھانکو۔ غریب نواز 30 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، ہم نے تم نے کتنے راتیں جو ہے عشاء کے وضو سے فجر پڑھ لی ہوں گی؟ شب معراج، شب برات میں ہم نے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، ہم نے سال بھر فجر کی نمازیں ہماری غائب۔ عشاء ہم پر بوجھ ہوتی ہے، ہم سمجھتے کہ یہ 17 رکعت پڑھنی ہے، اور پوچھو خواجہ صاحب سے کیا اہتمام ہے، تو اللہ اکبر، رات بھر عبادت کر رہے ہیں آپ۔ ہم پوچھتے ہیں خواجہ صاحب آپ نے یہ کہاں سے پایا؟ تو کہا مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، قرآن کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب رات میں کم کھڑے رہا کرو، نصف حصہ یا اس سے آدھا کم کھڑا رہا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب تو جس طرح قیام میں کھڑے رہ کر اچھا لگتا ہے، اے مزمل چادر اوڑھتے ہوئے بھی تم سوتے ہوئے بھی بڑے اچھے لگتے ہو، پیارے لگتے ہو۔ یا ایھا المزمل، اے کمبلی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، رات میں کم کھڑے رہا کرے۔ جنتیں تقسیم کرنے والے آقا، نعمتوں کو لٹانے والے آقا، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ وہ ساری کثرت پانے والے مصطفیٰ جان رحمت راتیں عبادت میں گزر رہی ہے، اور سارے گناہوں کا پلیدہ ہمارے سر ہے، اور ہمارے پاس نہ نمازوں کا اہتمام نہ عبادت، پورے رات فلموں میں گزر رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بے خودگی میں گزر رہی ہے، مذاق اور مسخرے میں راتیں گزر رہی ہیں ہماری۔ تو کامیاب مومن کی علامت ہوئے کہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، صحیح وقت پر پڑھتے رہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے رہے، اطاعت کرتے رہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور اللہ والوں کی زندگی دیکھیے، دن رات وہ ذکر میں مشغول رہے۔ ہم نے بزرگ کو دیکھا، الحمدللہ پونا شہر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہم نے سفر کیے، لیکن یہ شہر ایسا ہے کہ کثرت سے خانقاہوں کے بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، شیوخ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، ان سے ملاقات کا شرف ہوتا ہے، ان کے پاس وقت گزاری کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ بھی کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہوں گے، اب دیکھیے اپنے پیر کو، وہاں بیٹھے تو کیا باتیں کرتے ہوں، وہ 5 وقت نماز پڑھنا، وضو سے رہنا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت پریشانی ہے، تو کہا فجر پڑھتے ہو کیا آپ، عبادت کرتے ہو کیا آپ، یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ اور آپ آ کر کہے حضرت وہ بہت ستا رہا ہے ایسا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، پھر باتیں کہنے لگے جو بابا اٹھو غیبت مت کرو۔ تو بزرگان دین، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دیکھیا، آپ نے اپنے گھر میں 2 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ بادشاہ کا دربار، جو اس وقت جو بھی بادشاہ تھا، محمد تغلق وغیرہ جو بھی سلطنت تھی، اس کے دربار میں لوگ کم ہیں، وہاں پہ زیادہ لوگ جا رہے، تو بار بار بلایا تو آپ نہیں لکھ گئے۔ ایک مرتبہ خاموشی چلا گیا، حضرت نے پوچھا کون آیا ہے، تو کہا بادشاہ وقت گھر میں آئے، گھر پر آئے دہلیز پر، آپ فوراً نکل گئے۔ تو کہا میں آیا ہوں تب بھی ملاقات نہیں کی، تو کہاں چلے گئے حضرت؟ تو کہا وہ دوسرے دروازے سے نکل گئے۔
تو کہا بادشاہ سے ملنے کے لیے فرصت نہیں. کہا اس بادشاہ سے فرصت ہو تب نا, اس کے ذکر میں مشغول ہے, اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. بادشاہ کے پاس بیٹھیں گے, پتہ نہیں کون سی باتیں ہوں گی, کیا ہوں گی. اور ہم کس چیز میں ہیں, جو جس کی برائی کر رہا نا وہاں اور بیٹھ کے ہاں اور بتاؤ کیا کیا معلوم ہے تجھے اس کے بارے میں. خواتین میں تو یہ جذبہ اور وافر مقدار میں ہوتا ہے, ان کے گھنٹوں گھنٹوں اس میں جو ہے وہ سمجھتے کہ بڑے کارآمد ہو رہے ہیں. یہ غیبت سوائے گناہوں کا پٹیارے کے کچھ نہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, سورہ حجرات میں اللہ فرما رہا ہے جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کی غیبتیں مت کرو. کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو مومن اور کامیاب مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے, اللہ کا شکر کرتے رہے. کچھ مل جائے تو کہ اللہ تیرا شکر ہے, کچھ نہ ملے تو صبر کرے. تو حاضرین دیکھیے, سرکار غریب نواز کی تعلیمات یہ رہی. نماز کی اہمیت آپ نے بندوں کو بتائی, قبرستان کا ادب بتایا آپ نے کہ قبرستان کا ادب کرے. اور سرکار غریب نواز نے اپنی دوسری مجلس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رقم کر رہے اور فرما رہے قبرستان میں کھانا پینا گناہ کبیرہ میں سے. قبرستان میں کھانا پینا اور کھیلنا گناہ کبیرہ میں سے. اور جی دن رات اٹھنا بیٹھنا مشغلہ وقت گزاری قبرستان میں بنا دے, ان کے لیے کیا وعیدیں ہوں گی. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا کھانا پینا کھیلنا مشغلہ بنانا. لوڈو کھیلتے لوگ قبرستان میں, کوڑا کھیلتے لوگ, عجیب عجیب کیا کیا کھیلتے وہ, کیا کیا کر رہے لوگ. وہاں جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے اور تم سوچ رہے کہ وہاں مشغلہ ہو, موج مستی ہو. اللہ کے واسطے قبرستان کا ادب کرے, جب بھی جائے تو قبر کو یاد کرے اور کہے اللہ ہمارا حشر بہتر کرنا, اور قبر کی اور ہماری آخرت کے حشر کی منزلوں کی پروردگار حفاظت کرنا. 5 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا. میں جلدی سے, وقت ہو گیا ہے, 9:18 ہو رہے ہیں. خواجہ غریب نواز اپنی کتاب میں فرماتے دلائل العارفین میں فرمایا 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. والدین کا چہرہ, پھر فرمایا قرآن کو دیکھنا, پھر فرمایا علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے, اور پیر و مرشد کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا یہ عبادت ہے, یہ عبادت کرے نا. کیا دیکھتے بیٹھے موبائل پہ اسکرول کر رہے, کیا دیکھ رہے بابا, ہاں اس سے وقت نہ گزارے. پھر فرمایا آپ نے بابا قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا کہ خدا کے نزدیک بڑا نیک کام کون سا ہے. یہ اللہ والے پوچھا کرتے تھے. تو آپ کے جو بڑے خلیفہ ہے جلیل القدر خلیفہ آپ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا حضرت یہ بتائیے کہ بڑا نیک کام اللہ کے نزدیک کیا ہے. تو آپ نے فرمایا عاجزوں کی فریاد رسی کرنا. جو کوئی عاجز ہے اور کوئی کام اس کو ہے اور وہ نہیں ہو پا رہا تو آپ پوچھو کہ میں تمہارا کام کر دیتا ہوں, آپ کو وہاں پہنچنا ہے میں پہنچا دیتا ہوں. آپ کو سڑک پار کرنا ہے اور آپ معذور ہیں, آنکھ سے نہیں پار کر رہے, پیر سے معذور ہے وہ نہیں پار کر پا رہے, آپ نے لفٹ دے دی. یا پھر کسی طریقے سے عاجزوں کی فریاد رسی کرنا اللہ کے نزدیک بڑا بناتا ہے. پھر فرمایا حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا, اللہ کے واسطے معلوم کرے. میں دیکھ رہا یہ اٹھے چھوٹے جو لوگ ہیں نا صبح صبح نکلتے ہیں, کیا کر رہے, بولے وہ کام کو جا رہا نا میں, میرا کام کامیاب ہونا. تو کس کو دے رہے, جس کا بہت پیسے ہیں. یہ جتنے مانگنے والے پھرے نا ان کے بسے لگے ہوئے مہینے مہینے کے, یہ عادتیں بن گئی ہے ان کی, ان کو ہم نے عادی بنا دیا. اور حیرت کی بات ہے, آپ تھوڑا مشاہدہ کیجیے. آپ ایک مانگنے والا بیٹھے ہوا ایک طرف اور دوسرا بیچارہ وہ کوئی تو بھی ایک عطر بیچ رہا یا کوئی تو بھی جڑی بوٹی بیچ رہا. وہ جڑی بوٹی کوئی دیکھ رہا تک نہیں اور مانگنے والوں کو دیتے جا رہا. وہ عطر والا وہ جڑی بوٹی والا دیکھتے رہ رہا. واہ بیٹھے بیٹھے کتنے مل گئے اس کو پیسے. اور میری ایک شیشی کوئی خریدا نہیں, آدھے تولے کی شیشی, جس سے مجھے 10 روپے ملنے تھے. میں نے محنت کر کے لایا, کہاں سے عطر لایا, کیا اس سے بھرا, یہ بھرا. اور جڑی بوٹی والے اور کوئی معجون والے بیچارے بیٹھے رہتے ہیں بیچنے والے. کیلنڈر والا آیا ہے, ایک کیلنڈر کوئی دیکھ رہا نہیں. تو ہم نے عادی بنا دیا مانگنے والوں کو. اوہ آپ کو دینا ہے
آپ محلے میں رہتے کرانہ دکان پہ جائیے اور پوچھے ایسا کوئی ہے جو ایک ہفتے سے پیسے نہیں دے پا رہا ہے، کل دوں گا، اسے کچھ پیسے دینے ہیں کیا؟ دے دیتا ہوں میں، اس کو کہے کہ اتنے پیسے آپ مت دیجیے، کیونکہ سب سے ضرورت چیزیں آدمی کی وہ جو ہوتی ہے نا، ضروری نیڈس کون سی ہے؟ روٹی کپڑا مکان. تو روٹی کیسے بنتی ہے؟ کرانہ دکان سے جو ملتا ہے، گروسری. جاؤ نا ذرا پوچھو نا وہاں پہ کس کا کھاتا ہے، کتنے، کوئی پیسے نہیں دے پا رہا ہے، آپ کو پتہ چلے گا. کوئی بیچاری بیوہ ہے، وہ کئی دنوں سے پیسے نہیں دے پا رہی ہے. کسی گھر میں صرف بیٹی آ گئے اور اس کو کام نہیں ہے بیچارے کو، وہ پیسے نہیں دے پا رہا ہے، بس بانٹ رہے. اس کو بانٹا کہ اس نے فوراً دیکھا، ایسے بنڈل نکالا، 10 کی نوٹ 10 پہ لگایا، 20 کی نوٹ 20 پہ لگایا. تو ہم تم عادی کر رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے حاجت مندوں کو، ضرورت مند جو ہے مستحق ہے، اس کی حاجت روائی کرو. اور پھر غریب نواز سرکار نے فرمایا اللہ کے نزدیک بڑا نیک کام یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. جو واقعی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا. بابا جان درگاہ کے پاس جاؤ، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، وہ آستانہ ہے، وہاں سے سب فیض پا رہے ہیں. وہاں جاؤ اور جیسے جا کے پوچھو کھانا چاہیے کیا، پوچھتا کیا ہے کھانے میں، منگنے والا پوچھتا کیا ہے، آپ بولیں گے وہ ہے ترکاری ہے، وہ اس کو دو، اس کو دیکھو کیا ہونا، بریانی دو میرے کو، بریانی، اور دالچا تو آج کا ہونا ابھی کا. واہ واہ واہ. تو معلوم کیا ہوا، یہ بھوکا نہیں ہے، یہ چٹورا ہے. تو بھوکوں کو کھلائے. اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جتنی بھی باتیں میں نے سنایا، یہ خدا سے قریب کرنے والی ہے، خدا سے دور کرنے والی ہے. یہ تعلیمات غریب نواز ہے. یہ تمام صوفیہ کی تعلیمات ہے جو خواجہ صلاح الدین، خواجہ حسام الدین سرکار چشتیہ سلسلے کا فیضان جو لے کر آئے، انہوں نے دیا. اور یہ جھوٹے نکمے پھرتے رہتے، تھوڑا بہت انہوں نے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ لیا اور معاذ اللہ کمنٹ کرتے رہتے، بولتے رہتے. یہ بزرگ اللہ والے کہہ کے اللہ والے معاذ اللہ کچھ بھی بکتے رہتے. تو ان سے وابستہ ہوئیے، ان اللہ والوں سے قریب ہوئیے، تو انشاءاللہ اللہ والوں سے قریب ہوں گے تو اللہ ملے گا. اور ان بدبخت اور گمراہوں کے قریب ہوں گے تو سوائے گمراہیت کے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، علماء اور بزرگ اور مشائخین کے سایہ عاطفت میں رہنے والا بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین، انشاءاللہ کل کی مجلس جو عظیم الشان جلسہ ہے قائد اہل سنت خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا ایوب اشرفی صاحب قبلہ کا عظیم خطاب ہوں گا. شہر کے علماء ہوں گے، مجمع ہوں گا. تمام ہی حضرات سے گزارش ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور تشریف لائے. اور خواتین سے بھی گزارش ہے، عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک عظیم خطاب آپ سماعت کریں گے، ضرور تشریف لائے. انشاءاللہ آج تبرک لیتے ہوئے جائیں، کل انشاءاللہ تبرک کا اہتمام خود مسجد میں ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.